فوکس صرف یہ رہا ہے کہ تھوڑے سی اور ایجوکیشن سسٹم میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ سوچنے کا طریقہ پڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ باقی ممالک میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی کتابی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں بزنس کی، کام کرنے کی؟ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز اویلیبل ہے، لیکن راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ جب آپ آئے تب کیا تھا اور آج ڈیوو کہاں پہنچا؟ کارگو سروس میں، کوریئر سروس میں ہم بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، تو فوکس صرف یہ رہا ہے کہ تھوڑے سی اور بزنس لائنز میں آیا جائے۔ اس کا ویژن کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ آپ دیکھتے ہیں اس میں سپیس ہے، اور گروپس بھی آ سکتے ہیں؟ میری نظر میں انٹرسٹی بس میں بھی ایکسپینشن کی اپرچونٹی ہے، اور خاص طور پہ کوریئر میں، جہاں پہ اب ای کامرس کی ایکسپینشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریننگ انڈسٹری پاکستان میں اس کا کوئی پوٹینشیل ہے؟ جو آپ ایشوز ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں، ہیومن انٹریکشن ہے، آپ کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں، وہ کسی کتاب میں نہیں پڑھائی جاتی، وہ ٹریننگ سے ہی آتی ہیں، اور ایک ذمہ داری بنتی ہے کمپنیز کے اوپر کہ وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان میں انویسٹ کریں، اور ان کا ڈویڈنڈ ان کو ملے گا۔ کریڈٹ کس کو دیں گے اس ساری کامیابی میں؟ میری کامیابی کا جو بھی دار و مدار ہے وہ میرے والدین کی تربیت کا ہے، اور پھر ان کی دعاؤں کا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہم لوگ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ایگزیکٹو وزڈم ہے۔ اس میں ہم مختلف گروپس کے سی اوز اور بڑے گروپس کے جو ہیڈز ہیں، جو ایچ آر کے ہیڈز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، مختلف طرح کے ماہر ہیں، ان کو انوائٹ کریں گے، ان کے انٹرویوز کو ریکارڈ کریں گے۔ اس سے پہلے شعیب امام بے شمار سیشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سیریز جس کا نام ایگزیکٹو وزڈم ہے، اس کو میں خود کنڈکٹ کروں گا، اور آج ہمارے ایک بڑے شاندار گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام فیصل صدیقی ہے۔ فیصل صدیقی صاحب ڈیوو پاکستان کے سی او ہیں، اور ڈیوو ایک بہت بڑا گروپ ہے، آپ اس کی مختلف سروسز سے واقف ہوں گے۔ فیصل صدیقی صاحب سے بات چیت کریں گے، مختلف سوال پوچھیں گے۔ ہماری اس سیریز کا سب سے اہم مقصد یہ ہوگا کہ جو انڈسٹری ہے اور جو اکیڈمی ہے، اس کا جو گیپ ہے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کیا ہے جو پڑھایا جائے تو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، اور ایسا کیا وزڈم ہے جو یونیورسٹی بتانے لگ پڑے ان پروفیشنل کے وزڈم کو تو ہمارا ٹائم سیو ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں فیصل صدیقی صاحب سے۔ صدیقی صاحب، آپ امریکہ پڑھے، پاکستان آ گئے، آپ یہاں ہمارے ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں جو یہاں بزنس پڑھ رہے ہیں، کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے پاکستان میں آ رہا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ جو وہاں بزنس پڑھایا جا رہا ہے یا یہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس ینگسٹرز آتے ہوں گے سی وی لے کے جاب کے لیے، کیا ڈفرنس ہے اس تعلیم میں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں؟ آئی تھنک کہ ینگسٹرز کی پڑھائی جو یونیورسٹیز میں یہاں پہ بزنس کے شعبے میں دی جا رہی ہے، اس میں بہت زیادہ فوکس ہے کتابی چیزوں کا۔ تو فائنینس اگر پڑھائی جا رہی ہے تو بہت ہی کتابی چیزیں، مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، لوگوں کو سوچ نہیں پڑھائی جا رہی۔ تو جو بزنس کا یا اس ایریا میں اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو سوچنے کا طریقہ سکھانا پڑے گا، بچوں کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو میں اپنے دماغ سے کس طرح سے سولو کروں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی دنیا میں، ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یار میں جا کے کتاب پڑھ لوں تو اس کتاب میں یہ اس سوال کا جواب ہوگا، بٹ سوچنے کا طریقہ پڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ باقی ممالک میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی کتابی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ پچھلے 8 سال سے پاکستان میں اور ایک بڑے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں سرو کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں بزنس کی، کام کرنے کی؟ میری تو نظر میں پاکستان میں انٹرپرینوریل اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں اور سیدھا رخ کرتے ہیں کسی کمپنی کا، کسی بینک کا، کہ مجھے وہاں پہ نوکری مل جائے، مجھے کسی تنخواہ پہ میں لگ جاؤں، اور اس طرح سے اپنا کریئر ایڈوانس کرتے ہیں۔ جو اصلی جو چیز ہے، چونکہ بہت ساری سروسز ہیں پاکستان میں جو کہ آفر نہیں ہو رہی، صرف آپ کو مختلف ممالک سے آپ کو اس کو ایک کاپی کرنا، یعنی ایک نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے نظر میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، لیکن راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے، یعنی انٹرپرینور ہونا، تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا، تو اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا۔
آپ ڈیوو میں آئے اور ڈیوو میں آپ نے سرو کیا 8 سال. جب آپ آئے تب کیا تھا اور آج ڈیوو کہاں پہنچا ہے؟ جی ڈیوو کی جو 8 سال پہلے فوکس تھی وہ انٹرسٹی بسز میں تھی. روٹس ایکسپینڈ ہو رہے تھے کر رہے تھے لیکن ایک سنگل بزنس فوکس تھا. ہم نے اس میں مختلف بزنس لائنز ایڈ کی ہیں. تو نہ صرف ہم انٹرسٹی بسز چلا رہے ہیں بلکہ اب مختلف گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے اربن ٹرانسپورٹ کے اندر آئے ہیں ہم. اس کے ساتھ پچھلے 2-3 سال میں ہم نے اپنے کارگو سروس میں بہت ایکسپینشن لائے ہیں اور بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو جو اربن ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں لاہور میں اسپیڈو بسز ہیں, ملتان میٹرو سروس ہے, پشاور میں جو بی آر ٹی اب شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ لاہور میں یہ اورنج ٹرین شروع ہوگی, اس کی آپریشنز کا ذمہ ہمارے اوپر ہے. تو ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے اور اب کارگو سروس میں, کوریئر سروس میں ہم بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو فوکس صرف یہ رہا ہے کہ تھوڑے سی اور بزنس لائنز میں آیا جائے. آپ اسی بزنس کا جس میں آپ سی او ہیں, اس کا ویژن کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ آپ دیکھتے ہیں اس میں اسپیس ہے اور گروپس بھی آ سکتے ہیں؟ آئی تھنک اسپیس تو بہت زیادہ ہے. نقل و حرکت میں موٹر ویز بن رہی ہیں, تجارت بڑھ رہی ہے مختلف شہروں کے درمیان, تو لوگوں کا آمد و رفت تو لگا رہے گا. تو جگہ تو ہے, ایکسپینشن ہے, گروتھ ہے. ہم نے تو یہی نوٹس کیا ہے پچھلے 20 سال میں کہ جو سروس آفر کرتا ہے, جو کنوینئنس آفر کرتا ہے کسٹمر کو, وہ پھر مارکیٹ شیئر پکڑتا ہے اور پھر مارکیٹ ایک بنتی ہے. دس از ناٹ جو کہتے ہیں نا, یہ کوئی اسٹیٹک قسم کی چیز نہیں ہے کہ میں نے آج ایک سیل کی تو وہ میں نے آپ سے چھین کے ہی سیل کی ہوگی. یہ چیزیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں. تو میری نظر میں انٹرسٹی بس میں بھی ایکسپینشن کی اپرچونٹی ہے اور خاص طور پہ کوریئر میں جہاں پہ اب ای کامرس کی ایکسپینشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, وہاں پہ اور کمپنیاں بھی آ رہی ہیں, بٹ جو کمپنی اچھی سروس آفر کرے گی اسی کا وہی راج کرے گی. اور لوگوں کے لیے میری نظر میں کافی اپرچونیٹیز ہیں ان ایریاز میں. ڈیوو میں ٹریننگ کا پراپر ڈپارٹمنٹ ہے جو ہیومن ریسورس کو ٹرین کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریننگ انڈسٹری پاکستان میں, اس کا کوئی پوٹینشیل ہے, اس میں کچھ سپیس ہے؟ کیا ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو اور اداروں میں ایک پراپر ٹریننگ کے سیکشن بنانے کی؟ کئی ایسے ادارے ہیں جو گرو کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, لیکن وہاں پر ٹریننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جی, وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹریننگ چیز ہوتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ہم نے جب اپنی انٹرسٹی بس سروس کا آغاز کیا تھا 97-98 میں, تو اس وقت وہ جو سروسز آفر ہوتی ہیں بس میں, صاف بس ہو, ہوسٹس جو ہے وہ آپ کو سرو کرے, ڈرائیور آپ کا جو یونیفارم پہن کے روڈ رولز فالو کرے, اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہم آئے, ہم نے بسز ایکسپینڈ کی, اب ہمارا بزنس فلرش ہوا. ہمارے بزنس کو فلرش ہونے کا ایک بہت بڑا اس میں ایسپیکٹ, بہت بڑا پہلو ٹریننگ کا تھا. لوگوں کو کس طرح سے گریٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کو سرو کرنا ہے بس کے اندر, ایک نیا کانسیپٹ کریٹ ہوا. تو یہ کہنا, تو ہمارا تو بزنس ہی پورا ٹریننگ پہ ہے. تو لوگ جو اپنے ہوتا یہ ہے جنرلی کہ جب آپ ایک بزنس میں ہوتے ہیں, آپ نے ایک طریقہ نکال لیا ہوتا ہے کہ اتنا نیٹ پروفٹ میرا آ رہا ہے یا اتنی میری گروتھ ہو رہی ہے, یا جو تھنکنگ تھوڑی سی اسٹیٹک ہو جاتی ہے. تو لوگ اپنے جو بزنس لیڈرز ہیں وہ اپنے لوگوں میں انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ ہر سال اگلے سال کی جو 10% گروتھ, 5% گروتھ, 8% اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر ٹریننگ میں اور اپنے ہیومن ریسورس میں آپ پراپرلی انویسٹ کریں تو یہ 5%, 8%, 10% کا تو سوال ہی نہیں ہے. آپ کو ملٹیپلز میں بات کرنی چاہیے اپنی ایکسپینشن کی, اور نئے ایونیوز کھولیں گے جب آپ اپنے ہیومن ریسورس کے اندر آپ انویسٹ کریں گے. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یونیورسٹی لیول تک کی جو ٹریننگ ہے وہی ٹریننگ ہے, اس کے بعد گروتھ نہیں ہے. اور میرا اوپینین تھوڑا اس سے برعکس یہ ہے کہ یونیورسٹی میں تک آپ کو جو کتابی چیزیں ہیں وہ پڑھا دی جاتی ہیں, کچھ تھنکنگ کے کچھ ایسپیکٹس آپ کو سکھا دیے جاتے ہیں, لیکن جو آپ
ایشوز ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں، ہیومن انٹریکشن ہے، آپ کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں، وہ کسی کتاب میں نہیں پڑھائی جاتی، وہ ٹریننگ سے ہی آتی ہیں. اور ایک ذمہ داری بنتی ہے کمپنیز کے اوپر کہ وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان میں انویسٹ کریں، اور ان کا ڈویڈنڈ ان کو ملے گا. اسی طرح کی چیز ہے کہ میں اگر بس میں انویسٹ کرتا ہوں اور میرے لوگ آتے ہیں، اسی طرح سے میں نے اپنے لوگوں میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ میری پروفٹیبلٹی بڑھے. وہ ہم لوگ ہمیشہ برکس اینڈ مورٹرز کی انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، ہیومن ریسورس کی انویسٹمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا اگنور کیا ہوا ہے. میری نظر میں تو اس کی ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہے کرنے کا. ایک ایسا کویشچن پوچھنا چاہوں گا جو تھوڑا ہٹ کے ہے اس ترتیب سے. کویشچن یہ ہے سر کہ آپ ایک سول سرونٹ کے صاحبزادے ہیں، اچھا امریکہ سے آپ پڑھے، پاکستان آئے، سرو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گرومنگ ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا ورک پلیس ہی کر سکتا ہے، گھر سے نہیں ہو سکتی، یا گھر سے ہی ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی یہ سب بھگتتے ہیں اس گرومنگ کو؟ آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا، یہ سارٹ آف ایک ڈبیٹ ہے نیچر ورسز نرچر کی. تو میرا تو اوپینین یہ ہے کہ آل بیہیویئر کین بی ٹاٹ. آئی مین آئی تھنک کہ جو ہیومن سوسائٹی ہے یہ دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے اینیمل انسٹنکٹ سے ہٹ کے جو ہے ہم مہذب طریقے سے کس طرح سے رہ سکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا اونس کہاں پہ ریسٹ کرتا ہے. دیکھیں، شروعات تو ساری گھر پہ ہی ہوتی ہیں، والدین کی تربیت سے ہی. ہر شخص جو ہے اپنے والدین کی تربیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اور اپنے اس میں. اب اسکول کالج کا بھی اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے، والدین کا ایک بہت بڑا اور فیملی کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. اور پھر آگے جا کے جس طرح کی انسٹیٹیوشن میں بندہ کام کرتا ہے اس کا بھی ایک آپ کی پرسنالٹی پہ ایک امپیکٹ آتا ہے. اور گرومنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساری زندگی چلتی رہتی ہے. یعنی ایک بچہ جس طرح سے اپنے بیہیو کرتا ہے، اپنے آپ کو کیری کرتا ہے، وہ جب اپنی نوکری شروع کرتا ہے تو وہ تھوڑا مختلف کرتا ہے. جب اس کو پروموشن ہوتی ہے تو اس کی گرومنگ مختلف ہونی پڑتی ہے. جب ایک سی ای او لیول پہ پہنچتا ہے تو اس کی جو گرومنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مختلف ہو جاتی ہے. تو ایک چیز نہیں ہے گروم ہونا، ایک آپ کی پرسنالٹی کانسٹنٹلی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو مختلف اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، مختلف. ایک ڈسکشن ہم اس ریکارڈنگ سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے، جو بزنس مینز ہیں وہ پیسے کماتے ہیں، اس پیسے کو پھر کسی اور جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں نہیں لگاتے. ایک تو یہ بتائیے یہ اچھا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس پیسے کو کہیں اور لگانا چاہیے یا اپنے کاروبار کی ایکسپینشن کرنی چاہیے؟ یہاں میں نشاندہی کر دوں، چیلنج یہ ہے کہ سر ٹرسٹ فیکٹر بڑا مسئلہ ہے. سی اوز نہیں ملتے، بندے نہیں ملتے، ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ تیار نہیں ملتے. مری آپ جانتے ہیں، آپ خود ایک سی او کی حیثیت سے بڑے ادارے کو دیکھ رہے ہیں، تو بڑے جو چیئرمینز ہیں، یہ مالکان ہیں، ان کا سوچنا یہ ہے کہ یار یہ انسیکیورٹی ہے، اس سے زیادہ پھیلنا خطرہ ہے. آپ کیا اوپینین دیں گے اس میں؟ دیکھیں، ہر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز میں مہارت حاصل کر لی ہے تو میرا تو اوپینین ہے آپ اسی میں اور انویسٹ کریں اور مہارت حاصل کریں، بنسبت اس کے کہ آپ کوئی نئی چیز سوچیں، کوئی نئی چیز میں جائیں. وہ رسک زیادہ ہے. تب اب میرا تو اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ پروفٹیبل ہیں اسی ایریا میں انویسٹ کریں. یہ بات سچ ہے کہ ہیومن ریسورس اویلیبلٹی کی کمی ہے مینیجریل لیول پہ. تو جب ایک بزنس لیڈر، چیئرمین ہو، ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کا ہیڈ ہو، وہ ہمیشہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اب میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا تو فلانی جگہ جو میں مینیجر لگاؤں گا وہ کہاں سے میں ڈھونڈوں گا، اس کے مورل سٹینڈرڈز کیا ہوں گے. ایکچولی سب سے جو بڑا ایشو یہی آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلانا بندہ مجھ سے چوری تو نہیں کرے گا. تو یہ اب ان سم ویز دیکھیں، زندگی میں رسک تو لینا پڑتا ہے، لوگوں پہ بھی لینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ خلوص نیت سے آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، تو آپ کی اسی آرگنائزیشن میں لوگ نکلیں گے. اب فار ایگزامپل ہم 20 سال سے بزنس میں ہیں، تو جس لڑکے نے 1997 میں پہلا ٹکٹ ایشو کیا تھا ڈیوو کا، وہ آج ایک ٹرمینل مینیجر کے طور پہ
سرو کر رہا ہے اور اس نے پورے پاکستان میں سرو کیا ہے. اب میرا یہ سوچنا کہ وہ مجھ سے چوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, وہ اس آرگنائزیشن کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے, تو وہ مجھے پتہ ہے وہ نہیں چوری کر رہا. تو اس طرح کی آپ کو لائلٹی آپ جب کریٹ کریں گے انسٹیٹیوشن کے اندر, تو یہ لوگ آپ کو سرو کریں گے آگے جا کے. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اللہ کا نام لیں, ایکسپینڈ کریں. ہو سکتا ہے زندگی کا تو اور کاروبار کا تو نہیں پتہ, اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو غلط ڈیسیجن لے لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی ٹرسٹڈ آدمی جو ہے آپ سے چوری کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن آپ کا غلط تھا. تو یہ بٹ ان دا لانگ رن آئی تھنک پیپل شوڈ ری انویسٹ ان دیٹ بزنس. ایک سے بڑی شاندار کتاب ہے اسپیڈ آف ٹرسٹ کے نام سے, یہ ایم آر کووے کی کتاب ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جہاں ٹرسٹ ہے, جو آپ ہی نے بات کی, وہاں پر ایکسپینشنز ہوتی ہے, گروتھ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ ٹرسٹ مالک کو ملازم پہ کر لینا چاہیے یا ملازم کو مالک پہ کر لینا چاہیے, یا یہ جو ٹرسٹ کا ایک انوائرمنٹ ہے یہ کیسے بن سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ دس از اے ٹو وے اسٹریٹ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, دونوں طرف دونوں مالکان یا مینجمنٹ اور ملازمین دونوں کے درمیان ایک یہ بانڈ ہے, اور یہ صرف وقت کے ساتھ ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل ہم اپنی بزنس کی بات کر لیتے ہیں. اگر تو 15 سال سے میرا ایک ڈرائیور میرے لیے کام کر رہا ہے اور اس کی گریجویٹی چلتی ہے, اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم ہمیشہ تمہاری ملازمت میرے ساتھ پکی ہے. تو وہ 15 سال اپنی جان دے رہا ہے. اب اس کو کوئی پرابلم آئی ہے اپنی زندگی میں, اس کی بیٹی کی شادی ہے, فلانا ہے, وہ ایڈوانس کے لیے اپلائی کرتا ہے. آپ اس کو ایڈوانس دو, وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لوئل رہے گا. آپ اس کے ساتھ لوئلٹی دکھاؤ, وہ آپ کے ساتھ لوئلٹی دکھائے گا. لوئلٹی از اے ٹو وے اسٹریٹ. اور یہ تو جب بھی آپ جیسے آپ کو بزنس کرتے ہیں, 5 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو گرو کرنے کے موقع دو, اپنا رسک بڑھانے کی کوشش کا موقع دیں, تو آپ کے ساتھ وہ لائلٹی ضرور دکھائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی آر آل لاجیکل بینگز. یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یار میں اس انسٹیٹیوشن میں کام کر کے اور ترقی کر سکتا ہوں, تو وہ چوری کے راستے پہ نہیں جائے گا. ہاں کچھ بلیک شیپ ہو سکتے ہیں ادھر ادھر, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ سارے ہی ہیں اس طرح سے. آپ آج جہاں پر ہیں, آپ کریڈٹ کس کو دیں گے اس ساری کامیابی میں؟ یہ کریڈٹ فادر کو جاتا ہے, یونیورسٹی کو جاتا ہے, مدر کو جاتا ہے, اس وقت چیئرمین کو جاتا ہے, کس کو کریڈٹ دیں گے؟ آئی تھنک یہ کریڈٹ تو والدین کو جاتا ہے. آئی تھنک بائی اینڈ لارج اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو فاؤنڈیشن, اور عمارت کا بھی یہی اصول ہے, آئی تھنک انسانوں کا بھی یہی اصول ہے کہ فاؤنڈیشن اگر آپ کی تگڑی ہو, اسٹرانگ ہو, تو جو بھی چیلنجز آتے ہیں وہ آپ فیس کر سکتے ہیں. تو میری کامیابی کا جو بھی دار و مدار ہے وہ میرے والدین کی تربیت کا ہے اور پھر ان کی دعاؤں کا ہے. اور ناکامی جو ہے وہ میری اپنی خامیاں ہیں, اپنی شارٹ کمنگز ہیں, بٹ ماشاء اللہ سے میں جس پوزیشن پہ ہوں ان کا کام. آج سر ینگسٹرز آپ کو دیکھتے ہیں جو ایم بی اے کر رہے ہیں, بزنس پڑھ رہے ہیں, وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی بڑے گروپ کا سی او بننا ہے, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں ان سے کہوں گا کہ اپنے 20s میں نا آپ چانس لیں. آپ اگر آپ کے پاس مطلب جیسے میں تھا, میرے والدین نے اتنا مجھے سپورٹ کیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کسی چیز کو سٹارٹ کرتا ہوں تو فیل بھی ہوں گا تو میں در بدر نہیں ہوں گا, مطلب میں گھر جا سکتا ہوں, کھانے کو مل جائے گا. بہت زیادہ ہوتا یہ ہے کہ 20s میں بہت زیادہ کنزرویٹیو, ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹیو ہو جاتی ہے. 21, 22, یار مجھے 20,000 کی نوکری مل جائے, مجھے 40,000 کی نوکری مل جائے, مجھے 60,000 کی نوکری مل جائے. میری جو ایڈوائس ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, بزنس کو ایکسپلور کریں, کوئی کاروبار کریں, کچھ سیکھیں دنیا کیسے چلتی ہے, کسی کے ساتھ کچھ دغا کھائیں, کسی سے کامیابی حاصل کریں کسی چھوٹی سی چیز میں. وہ اس طرح کی چیزیں آپ سیکھیں گے. اس کے بعد آپ پاس ٹائم بہت ہے, لوگ آپ کو ہائر بھی کریں گے, آپ کی مہارت بھی دیکھیں گے, آپ کا جذبہ ہے وہ دیکھیں گے, اور وہی جذبہ آپ کو چاہے اگر آپ نے سی ای او بننا ہے, میں تو کہتا ہوں سی ای او سے بہتر یہ ہے آپ ایک اون کریں, کاروبار اون کریں, بیکم دا اونر.
don't be you don't have to be the CEO of a conglomerate or anything like that. You can be an owner of your own company. So much higher dreams. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू.